السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ نئے سیاسی انقلاب میں مسلمانوں نے اہم کردار ادا کیا، مولانا ارشد مدنی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اگر مسلمانوں نے متحد ہو کر ووٹ نہ دیا ہوتا تو یہ نتائج نہ آتے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہوا اسی میں سے خیر نکلے گا۔ انہوں نے کہا کہ نئی سیاسی صورتحال اس ملک کے انصاف پسند حلقوں اور خاص طور پر مسلمانوں کی بصیرت کی مرہون منت ہے۔ وہ آج یہاں انقلاب سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ انقلاب کے ایک سوال کے جواب میں مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ انتخابی نتائج ہر چند کی سیکولر کردار کی حامل جماعتوں کی خواہش کے مطابق نہیں آئے ہیں، لیکن ملک جس خوفناک آمریت کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا، اس آمریت کے قدم اب آگے نہیں بڑھ سکیں گے اور اب اس پر قدغن لگنے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی اپوزیشن کے اتحاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہوئے کسی بھی ممکنہ آمریت پر شکنجہ کسنے کے لیے تیار رہیں۔ واضح رہے کہ دوران انتخاب مدیر انقلاب ودود ساجد کو ایک خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے مولانا نے کہا تھا کہ مسلمان خاموشی کے ساتھ اور ایک نئی حکمت عملی کے تحت انتخابی عمل میں حصہ لے رہے ہیں۔ مولانا نے اس تصویر کو بھی مسترد کر دیا تھا کہ مسلمان صورتحال سے مایوس ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان کبھی مایوس ہو ہی نہیں سکتا۔ آج یہاں گفتگو کرتے ہوئے مولانا نے کہا کہ سیکولر سیاسی جماعتوں کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ انتخابات میں مسلمانوں کی متحرک و فعال حصہ داری کے بغیر نئی صورتحال کا وجود آنا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو خود ان جماعتوں کو مسلمان اور انصاف پسند طبقات کے سبب ایک مضبوط زمین ملی اور دوسری طرف خود فرقہ پرستوں کے بڑھتے ہوئے قدم بھی رک گئے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے ذمہ داروں نے دوران انتخابات کتنی بار مسلمانوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمان ان کے بدترین اور اشتعال انگیز بیانات پر بھی مشتعل نہیں ہوئے اور انتہائی بصیرت اور دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے ایک خطرناک سازش کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اتحادیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نئی حکومت کو ان غیر آئینی اور مسلم مخالف اقدامات سے باز رکھیں جن کا اعلان وہ ببانگ دہل کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آندھرا پردیش اور بہار کی سیاسی جماعتوں کے ذمہ دار حکومت کو ایسے اقدامات سے بھی باز رکھیں گے جن سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو چوٹ پہنچتی ہو۔ انہوں نے ایک بار پھر اس امر کا اعادہ کیا کہ یہ ملک صدیوں سے اس لیے آباد ہے کہ تمام طبقات باہم پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہوئے آئے ہیں، اور یہ ملک اسی وقت ترقی کرے گا جب پیار و محبت کی وہ فضا دوبارہ قائم ہو جائے گی۔ انہوں نے اس یقین کا بھی اظہار کیا کہ اس الیکشن میں ملک کی بڑی آبادی نے فرقہ پرستوں کے تمام عزائم کو مسترد کر دیا ہے۔ تو دوستو، یہ انقلاب سے بات کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی کی باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کو بھی سنائی۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجئے۔ پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔